لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی، کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے، تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں، اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے. حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت پہ بنا تھا جو اس کے بیٹے نے ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا، اور وہ تھا عمر ابن عبد العزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے، اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. عمر بن عبد العزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے، گورنر ہونے کے باوجود. لیکن وہ ہارد العزیز شخصیت تھے، اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت، اور معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے، وہ خلیفہ بن گیا، سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بناؤں. اگر عمر بن عبد العزیز بھی بیعت کر لے، پھر عمر بن عبد العزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبد العزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا، ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا، کیونکہ مروان کے دو بیٹے تھے، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان. اور عبد العزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ، وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی. تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا، مروا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خامد بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز، جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان، اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یہ لوگ 4 بھائی، اور یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ. باپ خلیفہ، 4 بھائی خلیفہ، خامد خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک. تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک، سب سے پہلے عمر بن عبد العزیز کو آزاد کروایا گیا. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جی سب سے بڑا کلپرٹ ہے حجاج ابن یوسف، اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، صحابہ کو قتل کروایا ہے. اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی. تو سلمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں، خالی حجاج نہیں، حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں، ساروں کو جیل میں ڈال. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے، اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے، پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے، تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے. انہوں نے میٹر گھوم جائے تو گھوم جائے. انہوں نے کیا حجاج نام دے جتنے بندے نے سب جیلیں چھپاؤ، اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو جو حکومتی پوسٹوں پہ ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی کے جیل میں چلے گئے، یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا، تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو